جو گرا آپ ہاتھ سے لگاتے ہیں پھر وہ دانتوں سے کھلتی ہے. وہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا جسے حضرت ابوبکر عمر نے بھی حضور کی وجہ سے انٹر نہیں ہونے دیا تھا مدینے میں. اپنی بیٹی بھی دے دی اسے، داماد بنا لیا. اپنی طرح سے تو نیکی کی کہ شاید یہ انسان کا بچہ بن جائے، اور یہ پورے اخلاص کے ساتھ سیدنا عثمان نے کیا، کوئی بدنیتی نہیں تھی. دیکھیں ایک بندے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے جس کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو، کسی ایک خاص موقع پہ جا کے وہ کچھ مس ہینڈلنگ کر دے. یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ مس ہینڈلنگ کو آپ نے اس کی پوری زندگی کے کریکٹر میں سمجھنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس ایک مس ہینڈلنگ کی بنیاد پہ آپ اس کی اسلام کے لیے خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ رافضی کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کے چند ڈیسیژنز کو لے کے ان کی پوری زندگی کو اس سے زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. ہم پوری قربانیاں ان کی دیکھتے ہوئے یہاں پہ مس ہینڈلنگ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی شفقت کا ایک ایلیمنٹ تھا. اور میں اس کو پرسنلی خود سمجھ سکتا ہوں، میرے اندر بھی یہ والا ایلیمنٹ ہے کہ میں ٹالریٹ بہت زیادہ کرتا ہوں. اس کی وجہ سے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کی گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے اگر کسی کو ڈھیل دی ہے نا، این ممکن ہے کہ وہ پلٹ آئے اگر اس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں حق کا مادہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ بار بار اس طرح کی وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرے، پھر میں ظاہر ہے کہ صرف نظر نہیں کرتا، پھر میں حضرت عمر کی اتنا سخت ہو جاتا ہوں. لیکن پہلے حضرت عثمان والی نرمی میرے اندر موجود ہوتی ہے اپنے ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یار اس کے اندر کوئی اصلاح کا معاملہ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، نہ عام بندوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہمارے مینیجریل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن جب ونس مجھے کلیئر ہو جائے نا، کرسٹل کلیئر، پھر میں حضرت عثمان والا ایٹیچیوڈ نہیں کرتا. شروع میں رکھتا ہوں، بعد میں پھر حضرت عمر والا ایٹیچیوڈ. سیدھی سی بات ہے، پھر والی بات نہیں ہوگی. تو یہ مروان ہی پھر اسی نے مور لگائی تھی، آپ کو پتا ہے. محمد بن ابی بکر اور 300 ساتھیوں کے قتل کا فتویٰ لکھ دیا تھا جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی. تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معزول اور محمد بن ابی بکر گورنر، اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو، اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مور لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد بن ابی بکر کی نظر پڑ گئی، وہ بڑے شارپ تھے. انہیں کہا ہے کام پہ ہے ساڈے نال، منو نہ منو، اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا. پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک، پانی تک بند کر دیا. تو وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی. ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے گا. اور وہ جو گورنر تھا مصر کا عبداللہ بن سعد ابی سرا، وہ بھی حضرت عثمان کا بھائی لگتا تھا رشتے میں، اور یہ وہی تھا جو کاتب وہی مرتد ہو گیا ہوا تھا. سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے. اور حضور نے 4 بندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، انہیں قتل کر دینا ہے. یہ بھی لحاظ نہیں کرنا کہ غلاف کعبہ کے اندر ہے کہ کعبے کی حرمت ہے، ان کے لیے حرمت بھی اٹھ جائے گی. ان میں سے ایک بندہ تھا، حضرت عثمان نے اسے اپنے گھر چھپا لیا. سنن نسائی میں ابو داؤد میں، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے سب کچھ. اللہ کے حضور کے سامنے پروڈیوس کر دیا، کہا یا رسول اللہ میرے کہنے پہ اسے معاف کرتا ہے. اب یہ تو بندہ ہی نہیں تھا، جب اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو وہ تو سب سے اوپر ہے. اب حضور کو غصہ تو آیا، ناراضگی تو ہی، آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. حضور کے غصے کا اظہار بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی آپ چہرہ انور پھیر لیں. حضرت عثمان دوسری طرح سے یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کرتے ہیں. 3 دفعہ ریکویسٹ کی، آپ چہرہ پھیرتے رہے. 4تھی دفعہ حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے. وہ جب حضرت عثمان اس کو لے کے خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا. جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنا چہرہ انور پھیر رہا ہوں تو تم اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑنا. کاتب وحی تھا. کاتب وحی مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کو چیلنج کیا اس نے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ کاتب وحی کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ پتا نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہی قرآن ہوتا ہے.
تو حضور کو اتنا غصہ ہے, آپ نے فرمایا یہ مر گیا, زمین اسے قبول نہیں کرے گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, اس کو دفناتے تھے, زمین اٹھا کے پرے پھینکتی تھی. یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا, اور لوگوں میں مشہور ہوا کہ شاید یہ رات کے وقت حضور کے ساتھی اسے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں. انہوں نے بہت گہری قبر کھودی, پہرا دیا, پھر لاش صبح باہر پڑی ہوئی تھی. پھر ان کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ اس نے حضور کی نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ ہونا ضروری تھا, کیونکہ قرآن کے اوپر ہی تو سارا ایک معاملہ چل رہا تھا. اگر قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی نبوت تو سٹیک پہ لگ جانی تھی. وہ بھی کاتب وحی تھا, اور اس نے سورہ آل عمران, سورہ بقرہ حضور سے پڑھی ہوئی تھی. یہ لوگ کاتب وحی کو فضیلت کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. دو کا تو میں نے آپ کو حال بتا دیا, ایک مرتد ہو کے مرا اور لاش اس کی باہر نکل آئی, اور دوسرے کو حضور نے کہا یہ غلاف کعبہ میں چھپا اسے قتل کر دینا, عبداللہ بن سعد ابی سرا. تو حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ میں چہرہ اقدس پھیر رہا ہوں تو اسے مار کیوں نہیں دیا تم نے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ ہمیں آنکھ سے یوں کر کے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اسے نہ چھوڑتے. آپ نے فرمایا نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کے اخلاق اتنے بلند درجے کے ہیں کہ وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا کہ وہ آنکھوں سے اشارے کرے. یعنی بڑے کلین سلیٹ لوگ ہوتے ہیں انبیاء, ان کے اندر مکاری, چلاکی, ہوشیاری, عقل مندی ہوتی ہے, لیکن یہ والی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے سٹیٹس کا تقاضا ہے. بس وہی پھر آپ دیکھ لیں, اسی کی وجہ سے پھر وہ پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا. لیکن بہرحال جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے یا بادشاہ بنے, اس وقت بھی عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ زندہ تھا, لیکن یہ حضرت معاویہ کے ساتھ پھر نہیں ہوا. اللہ نے اس کی کوئی نیکی قبول کر لی, آخری زندگی اس کی بڑی اچھی گزری ہے. یہ اس کو پوری گیم سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارے کا سارا جال جو بنا گیا نا یہ بنو امیہ نے حکومت کے لیے کیا, تو یہ پھر گمنامی میں پھر مرا ہے. یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا تھا. باقی ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں, ظاہر نبی علیہ السلام کی رسپیکٹ کی وجہ سے. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, پھر بقیہ سوالات لیتے ہیں. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک پادری کے پاس بھیجا اپنے خادم کو, اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ تمہاری کتابوں کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اس پادری کو جب بلا کے لائے وہ, تو حضرت عمر نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک آہنی دیوار ہیں آپ, لوہے کی طرح. وہی جو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب تک یہ دروازہ ہے نا فتنے نہیں شروع ہوں گے. تو یعنی وہ جیسا یہ کہتے ہیں نا بزرگان سامنے ہے سب کچھ, تو وہ حضرت عمر وہ بزرگ تھے جنہوں نے روحانی طور پہ نہیں اپنی مینیجریل سکلز کی وجہ سے فتنوں کو دبایا ہوا تھا. ٹالرنس تو زیرو تھی نا جناب, بالکل. تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں کیا ہے. تو اس پادری نے کہا کہ بڑا نیک خلیفہ ہوگا سوائے ایک چیز کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا, یعنی یہ اس کے اندر ایک کمزوری ہوگی. حضرت عمر کی زبان سے فی البدی یہ الفاظ نکل گئے خدا عثمان پر رحم کرے. تو بیسیکلی یہ سارا کام بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے بگڑا, جس کی وجہ سے حضرت عثمان بھی پھر شہید ہو گئے. اس لیے امت کا پہلا فتنہ جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے, اور امت کا آخری بڑا فتنہ حضرت حسین کی شہادت ہے.